ہم سب اس وقت 1500 سالہ جشن یعنی 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں منا رہے ہیں، اور عاشقان رسول کے دل کی کلی کلی کھلی ہوئی ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرش خاک گیتی پر جو قدم رکھا، قدم رکھے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 1500 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر کچھ لوگ حضور علیہ السلام کے میلاد کے جشن میں جلوس کا انعقاد کریں گے جیسا کہ کرتے ہیں، جلسوں کا انعقاد کریں گے جیسا کہ کرتے ہیں، محفلیں سجائیں گے جیسا کہ کرتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوگی جیسا کہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوگی، مگر ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، آپ کو جو کرنا ہے حدود شرع میں رہ کر کے بالکل کیجئے، لیکن کبھی یہ بھی تو سوچئے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمین پر کیوں تشریف لائے تھے، اللہ کے پیارے حبیب کی آمد کا مقصد کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کا مقصد کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے زمین پر بھیجا کیوں تھا، میلاد مصطفیٰ کا مقصد کیا تھا۔ قرآن مقدس کی اسی آیہ کریمہ میں جس کو میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ نے آمد رسول کے مقصد کو بیان فرمایا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ وہ اللہ ہے جس نے دین حق کے ساتھ اپنے رسول کو جلوگر فرمایا، اور یہ رسول دین حق لے کر کے آئے۔ الحمدللہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا دین حق ہے، اور صرف ہمارا ہی دین حق ہے، اس لیے کہ جس کو اللہ دین حق کہے اس سے بڑھ کر کے حق اور سچائی کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول دین حق لے کر کے آئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا دین دین حق ہے۔ سارے ادیان کے اندر جو سچا دین ہے وہ صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ جب اللہ کے رسول دین حق لے کر کے آئے ہیں تو اب یہ دین حق کے لیے تو حضور دین لے کر آئے، مگر کس لیے لے کر آئے؟ تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان باطل پر غلبے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت اس دین کے غلبے کے لیے اپنے محبوب کو زمین پر اللہ رب العزت نے بھیجا، حبیب زمین پر تشریف لائے غلبہ دین کے لیے۔ پہلی بات تو یاد رکھنا، دین حق سب کو نصیب نہیں ہوتا، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے دین حق، اور اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ہم سب کو دین حق نصیب فرمایا جو اللہ کے رسول لے کر کے آئے۔ بعض مذاہب وہ ہیں جو کہانی قصوں پر مشتمل ہیں، بعض مذاہب وہ ہیں جو رسومات پر مشتمل ہیں، بعض مذاہب وہ ہیں اللہ اکبر جن کو سیاسی میز نے جنم دیا ہے، بعض مذاہب وہ ہیں اللہ اکبر جن کو حالات اور زمانے نے جنم دیا ہے، لیکن یہ دین اسلام ہے، یہ دین محمدی ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا لایا ہوا دین ہے، جس کو نازل کرنے والا خدا ہے، اور جس پر نازل ہو رہا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ جس نے نازل کیا ہے اس کا بھی نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے، جس پر نازل ہوا ہے اس کی بھی کوئی نہ مثل ہے نہ مثال ہے۔ یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت جیسی ہستی اللہ اکبر جن کی ادائیں بے مثال، تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اللہ کے بندو دین حق کی قدر کرو، دین حق کی قدر جانو، اس لیے کہ یہی دین ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں نجات ہونا ہے۔ کسی کی نجات نہیں ہوگی، اس دین حق پر چلنے والوں کی نجات ہوگی۔ قبر میں سکون سے کوئی نہیں سو سکے گا، اسی دین حق کا مسافر سوتا رہے گا، سکون سے سوئے گا اور اس شان سے سوئے گا کہ اس کی قبر کو اللہ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ قربان جائیں، اللہ نے ہمیں بن مانگے دین مصطفیٰ عطا کیا، دین حق عطا کیا، اب اس پر چلتے رہو۔ اور اللہ کے رسول کیوں آئے؟ تاکہ اس کو غالب کریں، یعنی غلبہ دین ہو، گھر گھر یہ دین
پہنچے، حق پہنچے، سچائی پہنچے، تاکہ لوگ مخلوق کی عبادت نہ کرے، خالق کی عبادت کرے، لوگ رات کی تاریکی کی عبادت نہ کرے، تاریکی پیدا کرنے والے خدا کی عبادت کرے، لوگ دن کی عبادت نہ کرے، دن بنانے والے خدا کی عبادت کرے۔ ارے وہ دن کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے جس دن کی چادر کو میرا اللہ چند لمحوں میں لپیٹ دیتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ دن کدھر جاتا ہے؟ بولو جو دن آج کا تم نے جمعرات کا گزارا ہے، اس کی چادر کو لپیٹنے والا کون ہے؟ اسی کو وحدہ لا شریک کہتے ہیں۔ اور جس نے رات کی سیاہ زلفوں کو بکھیر دیا ہے، جس کو دیکھ رہے ہو چند گھنٹوں کے بعد صبح ہوتے ہوتے یہ رات کی سیاہ زلفیں پھر سمٹ جائے گی، وہ کون ہے جو دن کی چادر کو سمیٹ دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو رات کی سیاہ زلفوں کو سمیٹ دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو روزانہ ستاروں کی انجمن سجاتا ہے؟ وہ کون ہے جو روزانہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے؟ وہ کون ہے جو روزانہ مغرب میں سورج کو غروب کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے آسمان کی بلندیاں پیدا کی ہے؟ وہ کون ہے جس نے زمین کا بستر بچھایا ہے؟ وہ کون ہے جس نے سبزہ زار کی چادر بچھائی ہے؟ وہ کون ہے جس نے شفق کا جمال پیدا کیا ہے؟ وہ کون ہے جس نے افق کی سرخی پیدا کی ہے؟ وہ کون ہے جس نے سیاروں کی کائنات پیدا کی ہے؟ وہ کون ہے جو مردہ انڈے سے زندہ مرغی کو پیدا کرتا ہے اور زندہ مرغی سے مردہ انڈا پیدا کرتا ہے؟ وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں شکل بناتا ہے، صورت بناتا ہے؟ اللہ اکبر، اسی کو رب محمد کہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی برہان بن کر آئے، اسی کی دلیل بن کر آئے۔ حضور نے اپنی طاقت سے بتایا اللہ نظر نہیں آتا، اللہ سمجھ میں نہیں آتا، اللہ تصور میں نہیں آتا، اللہ تخیل میں نہیں آتا، اللہ زبان میں نہیں آتا، اللہ بیان میں نہیں آتا، وہ وراء الورا ہیں، وہ سمجھ سے پرے ہیں۔ تو انہوں نے چاند کے ٹکڑے کر کے بتایا کہ جب اس کے بندے خاص کی قدرت کا یہ عالم ہے تو ان کو بنانے والے خدا کی قدرت کا عالم کیا ہوگا؟ اندازہ تو فرمائیں، لوگ مکڑیوں کی عبادت کر رہے ہیں، لوگ جانوروں کی عبادت کر رہے ہیں، لوگ دریاؤں کی عبادت کر رہے ہیں۔ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تم مخلوق کی عبادت نہیں کرتے، تم مخلوق پیدا کرنے والے خالق کی عبادت کرتے ہو۔ اور یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، حضور کی آمد کا صدقہ ہے، یہ دین حق نصیب ہوا ہے۔ مگر شومی قسمت، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 15 صدیاں بیت گئی حضور علیہ السلام کو زمین پہ تشریف لائے ہوئے، آج تک میری قوم نے دین حق کی قدر نہ کی۔ اتنی بڑی نعمت ہے، جو نعمت ہاتھوں سے کمائی جاتی ہے اس کی تو قدر ہے، پیسوں کی قدر سب کرتے ہیں، یہ آدمی ہاتھ سے کماتا ہے۔ اور یہ اتنی حقیر چیز ہے جسے پیسہ کہتے ہیں، اسے تو ناچنے والی عورتیں بھی کما لیتی ہیں۔ جملے تھوڑا کان پہ بار لگے تو معاف کیجئے گا کہ بہت ہلکی سی مثال دے کے بہت بڑی بات کہنا چاہتا ہوں۔ اسے تو نچنیاں بھی کما لیتی ہے، جسم بیچ کر بھی لوگ پیسے کما لیتے ہیں، بندر نچا کر بھی لوگ پیسے کما لیتے ہیں، ہے نا؟ کڈنیاں بیچ کر بھی لوگ پیسے کما لیتے ہیں۔ یہ ادنا اعلیٰ نیچ اونچ سب پیسہ کما لیتا ہے، لیکن دین اللہ سب کو نہیں دیتا۔ دین حق صرف انہی کو دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اگر نبی کے سگے بیٹے کو نہ چاہے تو اس کو بھی دین سے محروم رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ مومنوں اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ اگر وہ نبی کے سگے بیٹے کو دین دینا، ہدایت دینا نہ چاہے تو اس کو بھی دین سے محروم رکھتا ہے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو دین کی نعمت دینا چاہیں تو امت کا فرعون اور مکے کا سب سے بڑا گنڈا جسے دنیا ابو جہل کہتی ہے، اللہ اس کے بیٹے کو بھی مقام صحابیت سے سرفراز فرما دیتا ہے اور انہیں دین کی دولت عطا کر کے آسمان ہدایت کا تارا بنا دیتا ہے۔ دیکھے تو صحیح، کہاں نبی کا بیٹا ایمان سے محروم رہے، دین حق سے محروم رہے، اور کہاں اتنے بڑے جہنمی کا بیٹا اللہ رب العزت انہیں ایمان کی دولت عطا کر کے حضرت اکرمہ کی شکل میں شرف صحابیت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا انعام ہے۔ قدرت جن کو چن لیتی ہے اسے دین حق کی توفیق عطا کرتی ہے، اسے دین حق قبول کرنے تو حیرت ہے، جو نچنیاں ناچ کے کما سکے ہمارے نزدیک اس کی تو اہمیت ہے،
لیکن جو انتخاب الہی سے جو نعمت ملتی ہے اس کی ہمارے نزدیک کیا اہمیت اور کیا قیمت ہے؟ آپ کہیں گے کیا ہم دین کی اہمیت نہیں کرتے؟ میں نے کہا بالکل نہیں کرتے۔ میں کچھ ثبوت پیش کرتا ہوں، کون کرتا ہے کون نہیں کرتا مجھے کوئی کشف نہیں، علم غیب نہیں، میں تو عام مسلمانوں میں بھی سب سے گرا پڑا ادنا مسلمان ہوں۔ لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر کے سوچنا، اگر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو پیسے کی کتنی اہمیت، مال کی کتنی اہمیت، جو مال قبر کے کناروں پہ رہ جائے گا اس کی کتنی اہمیت، اور جو دین ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے گا اس کی کیا اہمیت۔ دیکھو پیسوں کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم تک کھاتے ہو، پیسوں کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کے لیے فراڈ تک کرتے ہو، پیسوں کی اتنی اہمیت ہے کہ لوگ مسجد کا اور مدرسے کا چندہ تک کھا جاتے ہیں پیسوں کی لالچ میں، لوگ کسی کا مرڈر کر دیتے ہیں پیسوں کی لالچ میں، لوگ بھائی کا حصہ دبا لیتے ہیں پیسوں کی لالچ میں، یہی۔ اور دین کی کیا اہمیت، اسکول جانے کے لیے بیٹے کو مار کے اٹھاتے ہیں، چل اسکول جا۔ بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے مارنے والوں کبھی فجر کی نماز میں مسجد بھیجنے کے لیے بھی بچوں کو ڈانٹا ہے؟ کیا اہمیت ہے دین؟ اگر فلموں میں جانا ہے تو ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے جائیں گے جگہ سنبھالنے کے لیے، اور جمعہ کی نماز میں آنا ہے تو جب امام خطبہ دے رہے ہوں گے اس وقت جناب وضو کر رہے ہوں گے، اور ابھی دعا بھی شروع نہیں ہوگی کہ لوگ مسجد چھوڑ چھوڑ کے بھاگ رہے ہوں گے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ تو مقام دکھ ہے۔ میں نے کوئی لطیفہ نہیں کہا، دین حق کی قدر نہیں ہے۔ وجہ یہ دین مفت میں ملا ہے، اس دین کی قدر ان کے پاس تھی جنہوں نے قربانیاں دی تھی، قربانیاں دے کر کے جنہوں نے دین حاصل، ہاں جنہوں نے ماؤں کو چھوڑ کر دین پایا تھا، جنہوں نے باپ کی مار کھائی تھی اور دین نہیں چھوڑا تھا، جنہوں نے رشتہ داروں سے دشمنیاں لی تھی اور دین نہیں چھوڑا تھا، جنہوں نے سب کو چھوڑا تھا اللہ کے دین کو نہیں چھوڑا تھا، ان کے پاس دین کی اہمیت تھی۔ اللہ نے دین حق دیا ہے، اور اس دین کو اللہ نے غلبے کے لیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ یہ دین حق غالب ہو جائے۔ اور آج ہم اس دین کی کوئی قدر نہیں کرتے، معاذ اللہ اس کی عزت نہیں کرتے، اس کی توقیر نہیں کرتے۔ حال یہ ہے، اللہ اکبر، جتنی اہمیت فلموں کو ہے اتنی بھی اہمیت نماز کو نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر کے سوچو، 1500 سالہ جشن منانے والوں، رسومات پر نجات نہیں ہے، حقیقتوں پر نجات ہے۔ یقیناً جو کرنا ہے حدود شرع میں بالکل کرو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن اتنا یاد رکھنا جو فلموں میں گھنٹوں پہلے جگہ سنبھالنے کے لیے جاتے ہیں، کیا وہ مسجد کی پہلی صف میں بھی جگہ سنبھالنے کے لیے اذان سے 10-15 منٹ پہلے آ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی جہنم خریدنے کا اتنا شوق ہے اور جنت میں آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اس لیے کہ دین کی قدر نہیں معلوم، دین کی اہمیت نہیں معلوم۔ حال یہ ہے، اللہ اکبر، کوئی نماز کو ترک کر کے بیٹھا ہے، کوئی عبادت سے دور ہو کر کے بیٹھا ہے، کوئی جرائم کے اندر ڈوب گیا ہے۔ حالات تو یہ ہیں، اللہ اکبر، اس قدر دن بدن حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ اب تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ قبر میں جس دین کے بارے میں پوچھا جائے گا پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کسے کہتے ہیں۔ اگر دین پتہ ہے تو بتاؤ دین کسے کہتے ہیں؟ کبھی معلوم کیا دین کسے کہتے ہیں؟ نوکری کرنے کے لیے 25 سال ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے لگا دی، کبھی 25 دن بھی لگائے دین سیکھنے کے لیے جو قبر میں پوچھا جائے گا؟ ہم کہاں ہیں؟ یہ رونا ہے ہمارا، اور دین کا علم نہیں، اس لیے نماز کی اہمیت نہیں، عبادتوں کی اہمیت نہیں، ذکر اذکار کی اہمیت نہیں، گناہوں سے نفرت نہیں۔ جن لوگوں کو دین کی اہمیت پتا تھا، حضور نے ایک جملہ کہا تھا، بس آج کے بعد شراب حرام ہے۔ اٹھا کے تاریخ دیکھو، ایک جملہ تھا، بس ایک جملہ
آج کے بعد شراب حرام ہے۔ جن کے ہاتھوں میں کٹورے تھے چھوڑ دیا، جنہوں نے منہ میں شراب لی تھی کلی کر دی، اگل دیا، جن کے حلق تک پہنچی تھی منہ میں انگلی ڈال کر کے الٹی کر دی، جن کے مٹکوں میں بھری تھی مٹکے پھوڑ دیے گئے، حتیٰ کہ جن برتنوں کے اندر شراب پیتے تھے ان برتنوں میں پانی پینا بھی بند کر دیا، ان برتنوں کو بھی توڑ دیا۔ مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر نالیوں میں شراب بہ رہی تھی اور لوگ دیکھ رہے تھے، جن کو ماں کی گود سے شراب کا عادی بنایا گیا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے ایک جملے سے وہ انقلاب تھا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب کو بہا دیا گیا تھا۔ وہ بتا رہے تھے ہمیں شراب اہم نہیں ہے، ہمارا شوق اہم نہیں ہے، ہماری طبیعت اہم نہیں ہے، ہمیں تو اللہ کے دین کی اہمیت ہے۔ دین کے نام پر ہم سے جو لے لیا جائے ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ ارے شوق شراب کی اوقات کیا ہے، اگر ہم سے جان مانگی جائے تو بھی ہم دین کے لیے جان قربان کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کی عملی تصویر پیش کی۔ یہاں تو حال یہ ہے، رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ، دینداری کا دعویٰ، اور علماء، خطبہ، مفکرین، داعیان دین جو ہے ہاتھ جوڑ جوڑ کے گزارش کریں، اللہ کے بندوں مسجدوں کے قریب آؤ، تو بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا وقت نہیں ملتا۔ کیسا مسلمان ہے جس کو اللہ کے لیے وقت نہیں ملتا، جس کو دوستوں کے لیے، بے وفا مکار غدار دوستوں کے لیے وقت ہے۔ بہت معذرت کے ساتھ، یہ دنیا سے بڑا مکار کوئی نہیں، دنیا سے بڑا غدار کوئی نہیں، دنیا سے بڑے بے وفا کوئی نہیں، جن دوستوں کے ساتھ گھنٹوں بیٹھتے ہو۔ پتہ ہے میں نفرتوں کے بیچ بونے نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ایک دو دوست اگر کسی کو وفادار مل جائے تو وہ مقدر کا سکندر ہے، ورنہ حالات دوستوں کے یہ ہیں، 3-3 4-4 گھنٹہ ساتھ میں بیٹھتے ہیں، زبان سے ہنستے ہیں، اندر دل میں حسد کے جو ہے وہ کانٹے بوئے جا رہے ہوتے ہیں، حسد کی آگ جل رہی ہوتی ہے۔ تمہارا جو اچھا نہیں دیکھ سکتے، جو تمہاری خوشیاں نہیں دیکھ سکتے، جو تمہاری ترقی نہیں دیکھ سکتے، ان کے لیے 3-3 گھنٹے تم دے سکتے ہو، اور جو اللہ تمہیں ترقی دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، مال دینے والا ہے، عروج دینے والا ہے، ترقی دینے والا ہے، اس اللہ کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے۔ مسجدوں کو ویران کر چکے ہو، مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو فرمائیں، 1500 سالہ جشن منانے والوں، اپنے نبی کی محنت پر توجہ تو دو۔ یہ اگر کھوجبل کی زمین پر ایک دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے تو یہ کس کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ یہ آمنہ کے لال کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ان کے آل و اصحاب کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اتنی آسانی سے اذان یہاں تک نہیں پہنچی، اتنی آسانی سے قرآن یہاں تک نہیں پہنچا، اتنی آسانی سے دین یہاں تک نہیں پہنچا۔ کبھی احساس تو کرنا، مصطفیٰ جان رحمت پہ پتھر برسائے گئے تھے تب یہ دین یہاں تک پہنچا، مصطفیٰ جان رحمت کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے تب یہ دین یہاں تک پہنچا۔ ہاں حضور کی شہزادیوں کو طلاق دی گئی تھی تب یہ دین یہاں تک پہنچا۔ شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کے ساتھ حضور کے خاندان کو قید کیا گیا تھا تب یہ دین یہاں تک پہنچا۔ ہم نے تو دین کی اہمیت ہی نہیں جانی، حضور کی محنتوں کی قدر ہی نہیں کی۔ اسی لیے حال یہ ہے، نہ عبادتوں پر زور ہے نہ عمل پر زور ہے، بلکہ عمل تو دن بدن کمزور ہے۔ بلکہ ہماری زندگی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اقبال نے جو مصرے کہے تھے وہ سچ ہے، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ اکبر، اللہ کی بارگاہ میں نہ جواب دینے کا تصور ہے، نہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا تصور ہے۔ ذرا اپنی زندگی تو دیکھو، کچھ نوجوان وہ ہیں جنہوں نے نشے کے داؤ پر اپنی زندگی کو لگا دیا، کچھ وہ ہیں جو وقت کی بربادی کی طرف لگے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو زنا اور شراب کے اڈوں کو آباد کر رہے ہیں۔ حالات یہ ہیں، دن بدن حرام کاریاں مسلمانوں میں بڑھتی جا رہی ہے، جوا کا کاروبار عروج پر ہے۔ اللہ اکبر، کتنے % مسلمان ہیں جن کے پیٹ حرام سے محفوظ ہے؟ اللہ اکبر، کوئی شراب کا دھندا کر رہا ہے، کوئی جوے کا دھندا کر رہا ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی جوے کو کھلوا رہا ہے۔ حد ہو گئی ہے۔ جبکہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان آج سے 1450 سال پہلے کتابوں میں ہمیں بتا دیا گیا، حضور نے فرما دیا، کتابوں میں نقل در نقل در نقل آج تک چلا رہا ہے۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق نے اپنے غصے کا اظہار، اپنی ناراضگی کا اظہار جوا کھیلنے والوں کے ساتھ یوں کیا تھا کہ جس نے جوا کھیلا اس نے اپنے ہاتھ کو سور کے خون میں رنگ لیا۔ ان کے ہاتھ سور کے خون سے رنگین ہے جنہوں نے جوا کھیلا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا
چاہتا ہوں سور کا نام آنے پر ہمارے چہرے اترتے ہیں کہ کس کا نام لیا، خنزیر کا نام لیا، اللہ اکبر، سور سامنے آتا ہے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سور کے نام سے نفرت کرنے والوں، خنزیر کے نام سے نفرت کرنے والوں، کیا رسول اللہ کا یہ فرمان تمہارے دل و دماغ کو جھنجھوڑتا نہیں ہے؟ جس وقت تم جوا کھیلتے ہو، اللہ اکبر، آقا فرما رہے ہیں جوا کھیلنے والے اپنے ہاتھ کو سور کے گوشت اور خون کے اندر رنگ لیتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک فرمایا اللہ اکبر کہ جس نے دنیا میں جوا کھیلا بغیر توبہ کے مر گیا، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا، سور کے خون سے رنگین ہوگا۔ اب یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، عشق مصطفیٰ کے دعوے دار میرے بھائیوں، تم مجھ سے بڑھ کر عاشق رسول ہو، اللہ تمہیں سلامت رکھے، لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، شکیل باپو بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، تم سب کی تمنا ہے کہ نہیں کہ جیسے ہی جلسہ ختم ہو ہم شکیل باپو کے آل رسول کے ہاتھ چومیں، نائبین رسول علماء کے ہاتھ چومیں؟ یہ تمہاری تمنا ہے، ہونی بھی چاہیے۔ حالانکہ مصافحہ کرنے کے، اللہ والوں سے مصافحہ کرنے کی برکت بڑی ہے۔ ایک بادشاہ مرا، اس کو کسی نے جنت میں دیکھا، اعمال اچھے نہیں تھے، وہ پوچھا او دشمن خدا تو جنت میں کیسے آیا؟ اس نے کہا میں نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے، اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے جنت عطا کر دی۔ تو سنیوں کا تو عقیدہ ہے کہ کوئی اللہ والا مل جائے اس سے مصافحہ کر لیں، اس لیے کہ مصافحہ کر لیں تو اس کی وجہ سے ہم پہ جہنم حرام ہو جائے، ہے نا؟ لیکن ایک بات آپ سے کہوں، آل رسول سے مصافحے کی بات ہو تو ہم ایک دوسرے کو دھکیل تک دیتے ہیں، دھکا تک دیتے ہیں، کسی کا خیال نہیں کرتے۔ کی وجہ آل رسول سے، جن کی رگوں میں نبی کا خون ہے، حضور کا خون تو ابھی تک موجود ہے نا، اسی لیے کہ آل رسول موجود ہیں، نبی کا خون موجود۔ حضرت علامہ ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ لکھتے ہیں کہ جب قرآن شریف کی یہ آیت کی تفسیر امام جعفر صادق سے پوچھی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب جب تک تم ان کے درمیان موجود ہو اللہ ان پر عذاب نہیں فرمائے گا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب جب تک تم ان کے درمیان ہو ان پر اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ تو امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ حضور تو پردہ فرما گئے، اب حضور ہمارے درمیان کیسے موجود ہے؟ اب امت پہ عذاب اجتماعی طور پہ کیوں نہیں آتا؟ تو امام الائمہ امام جعفر صادق کہا کرتے تھے حضور موجود اس طرح ہے کہ تمہارے درمیان رسول کی اولاد موجود ہے، حضور کی آل کا موجود ہونا حضور کی موجودگی کے برابر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو حضور کا خون جہاں ہو تم مصافحے کے لیے دوڑ پڑتے ہو، دھکم دھکی کرتے ہو، ریل پیل کرتے ہو، یہ تمہاری عقیدتیں ہیں؟ یا جو نائبین رسول علماء جنہوں نے نبی کا علم اپنے سینے میں رکھا ہے تم ان سے مصافحے کے لیے دوڑ بھاگ کرتے ہو؟ اگر نبی کی بجائے آل نبی کی بجائے اگر نبی ہوں تو پھر مصافحے کا شوق کیا ہوگا؟ آل نبی کی بجائے اگر نبی ہو تو مصافحے کا شوق کیا ہوگا؟ نائب نبی کی بجائے بنفس نفیس خود مصطفیٰ جان رحمت جلوہ گر ہوں تو پھر ذوق و شوق کیا ہوگا؟ اور یہ منظر تم دیکھو گے انشاءاللہ کہ ایک ایسا موقع آئے گا جسے میدان محشر کہتے ہیں، اور محشر میں مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلاموں سے مصافحہ کریں گے۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ محشر میں بھی ایک محشر ہوگا جب آمنہ کے لال سے مصافحے کا شرف ہوگا۔ وہ دن بھی کیا دن ہوگا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہوگا۔ محشر میں سب پریشان نہیں ہوں گے، جو پریشان رہنے والے ہیں وہ پریشان ہوں گے۔ مولانا حسن بریلوی نے بہت اچھی بات کہہ دی، کہتے ہیں کہ عدو حضور کا
آفت میں مبتلا ہوگا، جو حضور سے کٹا ہوا ہے آفت میں وہ مبتلا ہوگا۔ ارے جو حضور کے وفادار ہیں ان کے لیے تو انشاءاللہ محشر میں بڑے شان شوکت تام جھام وارے نیارے ہوں گے۔ اس دن کیا مزہ آئے گا، ارے جب آل نبی اور نائب نبی کی محفل میں بیٹھو تو اتنا لطف آتا ہے، جب آمینہ کا لال سامنے ہوگا تو پھر لطف کا عالم کیا ہوگا۔ ارے بلکہ ہم تو عشاق یہ کہتے ہیں اگر ان کا دیدار مل جائے تو پھر ہم جنت کی بھی تمنا نہ کریں، اس لیے کہ یار کا دیدار جنت سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے تو بریلی کا قلندر کہتا ہے جنت نہ دے نہ دے، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے۔ رویت کہتے ہو زیارت کو، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، اس گل کے آگے کس کو ہوس برگ و بر کی ہے۔ ارے جب پھول مل جائے تو پتی کو کون ڈھونڈنے نکلے، جب پھول مل جائے تو پتی کو کون تلاش کرے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں یار کی زیارت ہو جائے جنت سے بڑی چیز میں، یار مل گیا۔ ارے جنت کیا ہے بھائی، یار کے سامنے جنت کیا ہے، کیا ہے جنت، کیا ہے؟ میرے امام کہتے ہیں وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کے، جس کے سر کا صدقہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ خوجبل والوں کو نہیں کہتا کہ بولو سبحان اللہ، لیکن اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو عاشق ایسے میلاد کی محفل میں چپ نہیں بیٹھتے، یا تو بہت دنوں کے بعد ملے ہو تو ہیبت میں ہو یا حیرت میں ہو، لیکن حضور کا ذکر آئے تو ایسے چپ نہیں بیٹھنا، حضور کا ذکر آئے تو خوشی میں کہنا نعرہ تکبیر۔ بے وقت نعرہ نہ لگاؤ بھیا، سن لو ذرا جو کام کی بات۔ کیا عرض کر رہا تھا، توجہ فرمائے، جب حضور کی شان کی بات آتی ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ فرماتا ہے۔ حضور کی شان کی بات جب آتی ہے تو اللہ بھی سبحان اللہ فرماتا ہے، اور یہاں امتی سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ نے کہا نا سبحان اللہ، سبحان الذی، محبوب کی سیر بعد میں بیان ہو رہی ہے، پہلے اللہ خود سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ کون سے آپ لوگ وی آئی پی بن کر کے آئے؟ محبوب کی محفل میں وی آئی پی بن کے نہیں آنا، محمد عربی کا فقیر بن کر آنا۔ یہاں سب اپنے اپنے جلوے گھر رکھ کے آنا، یہاں سب غلام ہے، یہاں سب غلام ہے۔ اس لیے جہاں دیوانگی ہوتی ہے وہاں شرم نہیں ہوتی، اور جہاں شرم ہوتی ہے وہاں دیوانگی نہیں۔ دیوانگی سے بیٹھو، یار کا ذکر کتنی بڑی چیز ہے۔ توجہ فرمائے، میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اگر یار مل جائے تو پھر ہم جنت کی بھی طلب نہ کرے، پرواہ نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جنت کیا ہے، وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات، ادنا نچھاور اس میرے دولہا کے سر کی ہے۔ ارے وہ محمد عربی کا صدقہ ہے جسے لوگ جنت کہتے ہیں، اور کیا جنت ہے۔ بلکہ ایک بات اور آپ سے کہہ دوں آگے بڑھنے سے پہلے، دو جملے۔ کچھ لوگ اس وقت تو بحث کر رہے ہیں باپو، اس وقت بحث کہ صحابہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ میں نے کہا صحابی بھی کہتا ہے اور جنتی ہونے میں شک بھی کرتا ہے، پاگل ہوا ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس کو نبی مل چکے۔ توجہ ہے، نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جسے نبی، بولو بھائی، جس کو نبی مل گئے وہ جنت کی طلب کیا کرے۔ ارے 14ویں صدی کا عاشق ہے، جنت نہ دے نہ دے تیری رویت ہو خیر سے، مجھے جنت چاہیے نہیں، یار مل جائے تو جنت ہی نہیں چاہیے نا۔ اس لیے کہ جس کو پھول ملے وہ پتی کے پیچھے کیوں بھاگے۔ اب تم ابو بکر و عمر کے جنتی ہونے پہ بحث کر رہے ہو۔ میں نے کہا سن، ہم سنیوں کے عقیدے میں صحابہ کی جنت کا حال یہ ہے کہ صحابہ جنت کے طالب ہو نہ ہو یہ 2 نمبر کی بات ہے، جنت کو اصحاب مصطفیٰ کی طلب ہے۔ حسن جنت کی اس وقت تک تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک کہ ابو بکر و عمر کا اس میں داخلہ نہیں ہو۔ کیا پاگل لوگ نکلے ہیں جو صحابہ کے، ارے جس کو یار مل گیا اب اس کے جنت، بھائی جس کو اصل مل گیا اسے صدقے کی ضرورت ہے۔ جنت کیا ہے؟
دیکھ رہے ہیں بریلی کا کیلنڈر اسی کو کہتے ہیں. مولانا نے اشارہ کیا تھا کہ ہم عرس بھی منائیں گے 5 دن کے بعد. میں نے کہا ابھی سب کر لو, محفل سج گئی ہے. 5 دن کے بعد کس نے دیکھا؟ سب ابھی کرو, میلاد بھی کر لو, عرس بھی کر لو, اسلام معاشرہ بھی کر لو. غوث پاک کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ 14ویں صدی کا عاشق کہہ رہا ہے جنت نہ دے نہ دے, تیری رویت ہو خیر سے. یار کی رویت ہو گئی تو جنت کے پیچھے بھاگ. ہم جنت کی تحقیر نہیں کر رہے اور نہ جنت کی تحقیر کو جائز سمجھتے ہے نا, لیکن جس کو نبی مل گئے اب اسے جنت کی کیا, اس کے جنتی ہونے میں بحث کرتے ہو؟ پاگل ہوئے ہو. میں تو پورے ہندوستان میں سنیوں کو کہہ رہا ہوں, سنی بھی ہو, سنی کہلاتے بھی ہو, یوٹیوب کے نابالغ محققوں پر اس قدر پھسل گئے کہ صحابہ کے جنتی ہونے میں شک کر رہے ہو. بھول گئے اپنے بزرگوں کی وہ بات کہ آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا جو امام جعفر صادق کا غلام تھا, کیا اس نے جنت بیچی نہیں؟ جب بہلول دانا جنت بیچ سکتا ہے, جعفر صادق کے مرید کی شان یہ ہے کہ جو بادشاہ کی بیوی کو جنت بیچ دے تو مصطفیٰ جان رحمت کے مرید صحابہ کرام کی شان کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, ہر صحابی نبی. بہلول کا جنت بیچنا تو مان لیا, امام جعفر صادق کے مرید کا جنت بیچنا مان لیا, اور ان کے نانا کے مریدوں کا جنتی ہونے میں ابھی تک شک میں گرفتار. ہم اہل شک نہیں, ہم اہل یقین ہے. حضور شیخ الاسلام نے بہت خوبصورت بات کہی تھی. ہمارے مرشد اجازت حضور شیخ الاسلام رئیس المحققین نے کہا تھا کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے, جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں. سنی اہل یقین ہے, اہل شک نہیں ہے. تو بات دور نکل گئی. میں قیاس کر رہا تھا میدان محشر میں حضور کی زیارت ہوگی انشاءاللہ, ہوگی انشاءاللہ زیارت ہوگی, اور صرف زیارت نہیں ہوگی بلکہ مصافحہ بھی ہوگا. اور جب مصافحہ ہوگا تو سنیوں کے مزے کیا ہوں گے, ہے نا. لیکن اب یہ لوگ ذرا دوسری سمت میں توجہ کریں. امام غزالی فرماتے ہیں